25 جولائی ہے سن 26 کی. کچھ دن بعد آ رہا ہوں واپس اس پہ میر کے کام پہ. 309 نمبر غزل میر صاحب کی پہ ہیں. 308 پچھلی مرتبہ کی تھی قریب مہینہ بھر پہلے. اور یہ اس میں کیونکہ ایک آدھ اور شعر کا بھی دوسرے جو والیوم تھی اس میں سے ہے اس کا ذکر، تو اس کا بھی ذکر ہوگا. وہ بڑا ریلیونٹ ہے. اور سبجیکٹ میٹر جو ہے، یہ جو تھیم آپ سمجھ لیں وہ یونیورسل ہے. ہر بڑے شاعر نے، بڑے ادیبوں نے اوڈیسی لے لیں، دانتے لے لیں، میر لے لیں، اس کو اس سے بھگتنا پڑتا ہے، اس سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. وہ جو انسان کی فال ہے نیچر کی، جب انسان کا ایولیوشن ہوا، انسان بنا، یا جب کائنات شروع ہوئی، اس قسم کے معاملات کو ٹچ کیا گیا. یا روسو والٹیر کی بحث جو ہے نوبل سیویج والی، کہ یہ جو سویلائزیشن ہے اس نے ہمیں اچھا کیا برا کیا، سائنس نے، ریشنالٹی نے، اور وہ جو ہم جو گزرتی خوب تھی دیوانہ پن میں خرد مندی ہوئی زنجی، اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ٹچ ہو رہی ہیں اس شعر میں. تو ایک دم شعر کے اندر چھلانگ مار دیتے ہیں اس کے اندر، اور دیکھتے ہیں ہمیں کہاں لے کے جاتا ہے. تو شعر ہے کہ صبح ہوئی. اس میں اور 2-3 شعر ہیں اور ایک آدھ پہ پھر دوبارہ بھی بات ہو، لیکن آج ٹائم کی وجہ سے ایک پہ بات ہوگی اور اس سے ریلیونٹ جو چیزیں ہوں گی. کہ صبح ہوئی گلزار کے طائر دل کو اپنے ٹٹولے ہیں. بڑا ایسے ہی لگتا ہے کہ کیا ہے، لیکن آدمی جب غور کرتا ہے تو پتہ لگتا ہے اس میں سمبلزم کیا کیا، علامتیں کیا کیا ہیں اور تلمیحات کیا ہیں. صبح ہوئی گلزار کے طائر دل کو اپنے ٹٹولے ہیں، یاد میں اس خود رو گل تر کی کیسے کیسے بولے ہیں. بولے یہاں پہ چنگاڑ، چیخ، یاد، آہیں سب شامل ہیں. بولے ہیں یاد میں اس خود رو گل تر، خود رو گل تر جو آئیڈیل ہے، گل تر. اس میں اور ایک جو چیز میرے فوراً ذہن میں آتی ہے، کیونکہ میری ٹریننگ تھی اینتھروپولوجی کی، کلچر کی، تو اس میں ایک بائنری جو ہے وہ نیچر اور کلچر کی بائنری ہے. اور یہ میں نے اپنے ایک پیپر میں کہیں لکھا تھا کہ جو جنگل ہے، جنگل جو خوفناک چیز ہے، نیچر بنائن نہیں ہے، اس کے اندر، نیچر کے اندر ہیومن انٹرونشن، یعنی ٹیکنالوجی، آگ کہہ لیں، پہیا کہہ لیں، کچھ بھی، اس کو نیچر کے ساتھ فٹل کرنا، اس کو اپنے لیے آرام دہ بنانا، اس کے نتائج جو بھی ہوں بنانا، وہ جو ہے گارڈن ہے، یعنی باغ بن جاتا ہے. باغ جو ہے وہ کنٹرولڈ چیز ہے، ہیومن انٹرونشن ہے. جنگل جو ہے وہ وائلڈ ہے. تو یہ ایک بڑی بنیادی سی ایک بات ہے. تو صبح ہوئی گلزار کے طائر دل کو اپنے ٹٹولے ہیں، یاد میں اس خود رو گل تر کی. خود رو ہے یہ لفظ، یہ فاروقی صاحب نے لکھا. میں اس کو خود رو پڑھتا تھا، جو خود اگے چیز. وہ کہہ رہے خود رو بر وزن خوشبو جو اپنے طور پہ ہو. کہتے ہیں جی یہ مضمون جو ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل نیا ہے، کہ گلزار میں جو طائر ہیں وہ گویا جلا وطن ہے یا قید میں ہے. چمن کی آرائش، اس کی آئین بندی، اس کا رکھ رکھاؤ، گویا اس کو تصنع انہیں اچھا نہیں لگتا. روسوں کو تصنع اچھا نہیں لگتا تھا. وہ کہتا تھا نا کہ جہاں کپڑے پہن کے خاص طور پہ ٹائی وائی لگانی ہو، وہاں مسئلہ ہے اس محفل میں. ڈرامائی اسرار ہے. صبح ہوتی ہے تو طائران گلشن اپنے اپنے دل ٹٹولتے ہیں، یعنی اپنا محاسبہ اور محاکمہ کرتے ہیں. محاکمہ ایک طرح کی عدالتی ہے، اور محاسبہ جو ہے وہ حساب کہ بھئی کیا کیا، کہ ہم کہاں تھے، کہاں آ گئے. عام عقیدے کے برخلاف طائران چمن کو گل و سنبل سے محبت نہیں، ان کو کسی صحرائی اپنے آپ اگنے والے منت باغباں اور گلچی سے بے نیاز آزاد گل تر سے محبت ہے. وہ اس خود روح گل سے چھوٹ کر گلشن میں آ گئے ہیں اور ہر صبح اس کو یاد کرتے ہیں. کتنی پرانی بات لے گئے، یہ دیے سے کم اور بہت اندھیرا میں منیر نیازی والا. بہت شجر تھے تھوڑے گھر تھے، وہ والا. یہ شعر تمثیلی رنگ کا ہے، ڈرامیٹک ہے، تھیاٹریکل ہے. ہاں سنا ہے آئینہ تمثیل ہے جبین، اس کی تمثیل ایسے استعمال کیا فراز نے. گلشن و گل. اب میرے دوست کہیں گے اوہ تو فراز کو لے آیا میر کی پریزنٹیشن میں. چلیں بھائی، کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا، کیا ہوا. یہ شعر تمثیلی رنگ کا ہے. گلشن و گلزار سے دنیا مراد ہے، یعنی عالم اجسام اور اس کے طائر دنیا میں بسنے والے انسان ہیں. وہ خودرو گل تر جس کے ہجر میں وہ نغمہ زن ہے، دراصل وہ روح اعظم ہے.
اوریجنل ٹروتھ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، خدا بھی کہہ سکتے ہیں، جو تمام ارواح کا منبع ہے۔ عالم اجسام میں تصنع ہے، اس لیے اس کو گلشن کہا، اور عالم ارواح انسانی ہستی کا اصلی اور فطری گھر ہے، اس لیے عالم ارواح کی روح اعظم کو خود روح گل تر کہا۔ داغ کا شعر یاد آ گیا، استاد اسلم خان نے سنایا تھا 50 سال پہلے 40 سال پہلے، کہ تصنع سے بری ہے حسن فطرت، قبائے گل میں گل بوٹا کہاں ہے۔ بھئی داغ کو بھی ایسے تو نہیں کہتے کینونیکل۔ روح اعظم کے مسئلے پر بحث کرنے کے لیے دیکھیے 102 ایک غزل کا شعر اور 262۔ 102 والا میں ڈسکس نہیں کروں گا وقت کی وجہ سے، لیکن آپ کو پڑھے دیتا ہوں کہ گفتگو انسان سے محشر میں ہے یعنی کہ میر، سارا ہنگامہ قیامت کا میرے سر پر ہے اب۔ اور 262 وہ میں پڑھوں گا ابھی۔ مرغان چمن کا بولنا دل کی لاکھ کے باعث ہے، اس مضمون کو میر نے دیوان چہارم ہی میں کہا ہے، لیکن وہاں معنی کی وہ باریکی نہیں جو شعر زیر بحث میں ہر طور میں تھوڑا ڈائیورج ہو گیا تھا، وہ باریکی نہیں جو شعر زیر بحث میں ہر طور ہیں ہم حرف و سخن لاگ سے دل کی، کیا کیا کہے ہیں مرغ چمن اپنی زبان سے۔ کہتے شعر زیر بحث میں محزونی و مہجوری کی جو کیفیت ہے وہ خود بہت قیمتی ہے، دل کو ٹٹولنا میں رنج بھی ہے اور اپنے حالات و اعمال کا محاسبہ بھی۔ کیسے کیسے بولے ہیں، بالکل ہمارے بزرگوں کی زبان آ گئی، کیسے کیسے بولے ہیں، میں تحیر اور تحسین اور رنجیدگی تینوں موجود ہیں۔ اس غزل کی جو ایک اور شعر میں پڑھوں گا کیونکہ اس سے بھی ریلیونٹ کچھ معاملات ہیں جن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت جو ہے میں اس دوسرے شعر کی طرف آتا ہوں جو اس سے ریلیونٹ انہوں نے بتایا ہے۔ 262 کا 6 نمبر، وہ 10 غزلوں کی شعر اشعار کی غزل تھی، اس میں 6 نمبر ہے، اس میں اور بھی بڑے مزے کے شعر ہیں، اس کو پہلے میں ڈسکس کر چکا ہوں، لیکن جو انہوں نے شعر ڈسکس کیا یہاں پہ یہ بہت مزے کا شعر ہے کہ خوش باشی و تنزیہ اور تقدس تھے مجھے میر، یعنی وہاں پہ بیفور دا فال آف ایڈم کا بھی ایک تصور ہے نا ببلیکل، کہ انسان نے جب فال کیا تو اس سے پہلے جو تھی ایڈن، گارڈن آف ایڈن والی جو بات ہے کہ خوش باشی و تنزیہ اور تقدس سے مجھے میر، اسباب پڑے یوں کہ کئی روز سے یاں ہوں۔ بھئی دوسرا مصرع تو مجھے میر صاحب سے زیادہ کوئی نہیں ایسا کرتا کہ دوسرا مصرع ایسے جیسے کہ بہہ نکلتا ہے چشمہ، اسباب پڑے یوں کہ کئی روز سے یاں ہوں۔ کہہ رہے کہ اس مضمون کو متعدد بار کہا ہے، ملاحظہ 102 ایک وہ ہم نے کر دیا، اب یہ مختلف کتابوں میں سے یہ پڑھ رہا ہوں میں، لیکن یہاں دوسرے مصرے میں انڈر اسٹیٹمنٹ کمال کا ہے۔ انڈر اسٹیٹمنٹ میں اور ہائپربلے میں ہم ریٹرک میں بات کیا کرتے تھے، میں کہتا تھا وہی فرق ہے جو اسکیلپل میں، اسکیلپل جو جراح کا ہوتا ہے برین سرجری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں اور ہتھوڑے میں ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کہاں تھا میں؟ خوش باشی و تنہا، اس غزل میں 10 شعر۔ اچھا اس میں ایک اور انہوں نے بات کی تھی کہ پوری غزل میں تعلی، تفکر اور درون بینی کے عناصر پیوست ہیں۔ کتنی اچھی ٹولز ہیں کرٹیسزم کے لیے، درون بینی کتنا عمدہ ہے انٹروسپیکشن کے لیے، بہت مزہ آیا۔ تو کہتے ہیں جی کہ انڈر اسٹیٹمنٹ کمال کا ہے اور ہزاروں مبالغوں پر فوقیت ہے، یعنی انڈر اسٹیٹمنٹ ہلکی سی چیز، ہلکی سی جو مسکراہٹ ہو وہ بہت بڑے بڑے ٹھٹھوں سے زیادہ آپ کا مذاق اڑا دے۔ انسان کو دنیا میں بدرجہ مجبوری آنا پڑا ہے، یہ مجبوری 2 طرح کی ہے، ایک تو وہ قدیمی اور آغازی مجبوری یعنی گناہ آدم جس کے باعث حضرت آدم کو بہشت چھوڑنی پڑی، دوسری وہ عمومی مجبوری جو حضرت آدم کے بعد اور ان کی وجہ سے ہر انسان کا مقدر ہے، یعنی انسان کو پیدا ہونا ہے، اس کی روح کو عالم ارواح سے عالم آب و گل میں آنا ہے۔ ان 2 عظیم الشان المناک حقائق کو اسباب پڑے یوں، that's the way the dice roll، واہ 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 واہ، جیسے مبہم اور معنی خیز اور بظاہر سرسری فقرے میں بند کر دیا ہے۔ پھر انسان مدت مدید سے جہاں ہے، لیکن اس کی یہ مدت اس مدت سے کم ہے جب وہ عالم ارواح میں تھا، کیونکہ اس کا آغاز کیا لفظ ہے، میں نے پہلی دفعہ سنا روز الست کو ہوا تھا۔ اب میں نے یہ روز الست پہلی مرتبہ پڑھا تو سنا یہ تو بھی سب کو پتہ ہے، صرف مجھے ہی پتہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو
جو بگ بینگ سمجھ لیجیے، بگ بینگ والا. تو اس کا ایک شعر مل گیا ہمیں، اور ان شاعر صاحب کا ہم نے کبھی نام ہی نہیں سنا تھا، نواب بھمراؤ بہادر دلیر. بہت ہی میرا خیال ہے ان کو اپنی بہادری جتانے کا بھی بہت شوق تھا. کہتے کہ روز الست سے ہوں میں سرشار واعظو، کیوں ہو نہ مجھ کو بادہ و جام و صبح عزیز. خوب اچھا لگا صاحب. روز الست کو ہوا تھا اس مدت سے، یعنی بہت ہی کم جو عالم عقبہ میں روح کا مقدر ہے. لہذا ان طویل زمانوں کے مقابلے میں بنی نوع انسان کی تاریخ بہت ہی مختصر ہے. جس زمانے میں ہم رہتے ہیں، ظاہر ہے بایولوجیکل ٹائم اور کاسمک ٹائم اور اسٹار ڈسٹ وغیرہ، وہ جو کارل سیگان وغیرہ آپ سب کہتے ہیں، ہاکنز وغیرہ کی باتیں، اور اسے محض کئی روز سے تعبیر کرنا کمال معنی خیزی اور انتہائی بلاغت ہے. شعر میں محزونی اور واماندگی اور مہجوری کا لہجہ ہے، لیکن چونکہ کسی بھی انسان کی مدت حیات بنی نوع انسان کی پوری تاریخ کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے، یہ ایک ہلکی سی امید کی کرن بھی ہے. یہ مہجوری بہت دیر نہ رہے گی. ممکن ہے میر نے اپنا شعر حافظ سے مستعار لیا ہو. اب حافظ کا شعر سنیں، اس میں ایک ترکیب ہے کہ کمال، بس اسی سے ہمیں تو مزہ آ گیا کہ طائر گلشن قدسم کہ وہم شہ فراق، کہ دریں دام گئے حادثہ چوں افتادم. یعنی میں گلشن قدس کا طائر ہوں، فراق کی تفصیل کیا بیان کروں، کیا بتاؤں کہ اس دام گئے حادثہ میں کیسے پھنس گیا. دنیا کو دام گئے حادثہ کہہ دینا جو ہے وہ بس حافظ جی کا کام ہے. دام گئے حادثہ، واہ واہ. بے شک میر کے پاس حافظ کے زبردست استعارہ و پیکر فاروقی صاحب کو بھی پسند آیا. دام گئے حادثہ کا جواب نہیں، لیکن میر کے یہاں تہداری زیادہ ہے. دونوں شعر اپنی جگہ بے نظیر ہیں. جب کوئی میر کو جب حافظ وغیرہ کے شعر سے بڑا کہتا ہے نا، بڑا مجھے بہت مزہ آتا ہے اس بات کا کہ جواب نہیں، لیکن میر کے یہاں تہداری زیادہ ہے. اس وجہ سے دونوں شعر اپنی اپنی جگہ بے نظیر ہیں. میر کے یہاں مصرع اولیٰ میں اجتماعی صفات اور فارسی عربی الفاظ کی کثرت، اور اس کے مقابلے مصرع ثانی کی سادگی کا تعداد بھی خوب ہے. یعنی دیکھیں نا کہ خوشباشی و تنزیہ و تقدس سے مجھے میر، بھاری ہے نا مصرع، اور دوسرا کتنا لائٹ ہے، جیسے ہیلیم بھری ہوئی، جو اسباب پڑے یوں کے کئی روز سے یہاں ہوں. کیا بات ہے. اس میں ایک مانوی پہلو بھی ہے کہ مصرع اولیٰ کے زرق برق الفاظ عالم ارواح میں متکلم کی تبنگری، اور مصرع ثانی کے سادہ الفاظ عالم آب گل کے متکلم کے افلاس اور بیچارگی کی علامت ہے. دوبارہ آ گیا ہوں فارم میں، جلد نیکسٹ والا کروں گا. ونڈرفل بینگ بیک. خدا حافظ.